بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا ہوں۔ میری دو بہنیں ہیں۔ میں عرصہ دراز تک امن میں مقیم رہا ہوں، مگر جب لوٹا ہوں تو نہ میرے پاس دولت تھی نہ کوئی رشتہ۔ میری زندگی فقط ایک کاغذ بن کر رہ گئی تھی۔ میرے والد صاحب کا ہمارے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے ماں کا سہارا بننے کا سوچا اور فروٹ چاٹ چٹانیں بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ پھر ایک رحم دل شخص نے مجھے کمپنی کے ویزے پر عمان بھیج دیا۔ یہاں آنے کے بعد میرے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ میری بہنیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھیں، بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے میرے دل میں بھی ان کی شادی کی فکر رہنے لگی۔ میں نے اپنے معاشرے کی رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے ماں کو اپنی بہنوں کی خاطر جہیز اکٹھا کرنے کا کہا اور خوب محنت کرنے لگا۔ پہلی بار جب میں گھر لوٹا تو میری ماں نے میری شادی کر دی۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے پہلے بہنوں کا فرض ادا کرنا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ میری شادی فقط شادی نہیں، ایک آزمائش تھی یا پھر عذاب تھا۔ میری شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میری بیوی نے میری ماں کے ساتھ اس طور پر بدتمیزی بیان کر کے میری ماں بنا نہائے میری بیگم کے کمرے میں چلی گئی تھی اور ماں کے پاس سے آنے والی بدبو کی خوشبو جسے اکثر قارئین کی پسند کرتے ہو گئے۔ میں تو ماں کا دوپٹہ اسپیشلی پاس رکھتا ہوں تاکہ جب دل کرے ماں کی ممتا کو محسوس کر سکوں۔ کی وجہ سے میری بیگم کا دل خراب ہو گیا تھا۔ خیر، میری ماں نے میری بیوی سے معذرت کی اور پھر کبھی کمرے میں نہ گئی۔ میں نے گھر آ کر اسی موضوع پر بیگم سے بات کرنا چاہا تھا، مگر میری ماں نے منع کر دیا۔ دوسری طرف میری بیگم کی زبان درازی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب وہ ماں اور میری بہنوں کے ساتھ بے انتہا بدتمیزی کرنے لگی۔ مگر میرا گھر بنائے رکھنے کی خاطر میری ماں نے مجھے کبھی بھی بیگم کو کچھ کہنے نہ دیا۔ میں چھٹیاں گزار کر واپس آ گیا، مگر میری بیگم کی ہنگامے جاری رہے۔ میری بہنوں اور ماں کی طرف سے تو کبھی کوئی شکایت نہ آئی، مگر بیوی کی طرف سے روز ہی شکایت رہتی کہ ایسا ہی حالات میں اللہ نے مجھے اپنی رحمت یعنی بیٹی سے نواز دیا، مگر میرے اعمال یا میری بیوی کی تربیت نے اسے بھی میرے لیے زحمت بنا دیا۔ جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو میری بیوی نے گھر اپنے نام کروانے کا مطالبہ کر لیا۔ مجبور میری ماں نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تو میں نے گھر بیوی کے نام پر کر دیا۔ میری بیٹی جو کہ میکے میں پیدا ہوئی تھی، پیدا ہونے کے بعد 3 ماہ تک میری ماں اور بہن کو میری بیوی نے ملنے نہیں دیا۔ جب میں دوبارہ عمان سے چھٹی گیا تو اپنی بیوی کو اور بیگم کو بیٹی کو گھر لے کر آ گیا تھا۔ پہلی بار میری بہنوں اور میری ماں نے میری بیٹی کو دیکھا اور چھوا تو پتہ نہیں کیوں میری ماں کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ماں سے کہا کہ میں کتنا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے مل کر تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں بہے، مگر یہ پاس ہی 3 گلیاں چھوڑ کر آئی ہیں، اس سے مل کر آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو میری ماں نے میری بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت کے اثرات میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میری بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہماری بیٹی کو تمہاری ماں نے جراثیم لگا دیے ہیں، یہاں تک کہ میری ماں کو جادو ٹوٹکے والی کہہ دیا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے اپنے غصے کو قابو کر لیا۔ میری ماں اور بہنوں نے میرے منع کرنے کے باوجود میری بیگم کے میکے جا کر معافی مانگی اور اسے منا کر واپس لے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہماری وجہ سے اپنی بیوی کی ذمہ داری کسی پر نہ چھوڑنا۔ کچھ عرصے رہنے کے بعد میں پھر عمان واپس آ گیا اور دوسری طرف میری بیگم نے مجھے گھر والوں کی مالی معاونت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ میری ماں اور میری بہنوں کو لے کر شہر شفٹ ہو گئی اور اسے کہا کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے میں اپنے گھر کو بسائے رکھوں تاکہ کل کو میری بیٹی کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ میری ماں اور بہنیں لوگوں کے گھروں کے
کام کر کے، یہاں تک کہ میری ایک بہن جو کسی کے گھر بھی بطور باورچی خانے کرتی تھی، وہ سلنڈر پھٹنے سے مر گئی، اور میں بدقسمت سے انسان اپنی بہن کو قبر میں بھی اتار نہ سکا۔ میری وہ بہن جس کو میں نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھنے بھی نہ دیا ہو، اس آج غیر محرم قبر میں اتارے ہوئے تھے۔ بہن کی موت کے کچھ عرصے بعد میری ماں نے میری دوسری بہن کی شادی کر دی، اور جلدی ہی میری ماں بھی مجھے داخل باخر کر دی گئی۔ میں بامشکل ماں کے جنازے پر پہنچ گیا تو پہلی بار میری بہن مجھ سے بے انتہا انجام منحط ہوئی، اور میں جا کر بھی وجہ نہ جان سکا۔ ماں کے سوگ میں سے فارغ ہونے کے بعد میں کچھ عرصہ گزارا اور پھر واپس آ گیا۔ آپ کی بار امان پہنچتے ہی میری بیگم نے مجھ پر ضلع کا کیس کر دیا۔ محظوظ ٹائم دینے کے بعد عدالت نے میری بیوی کی حق میں فیصلہ کر دیا، اور اولاد حوالگی کا کیس بھی میری بیوی جیت گئی، اور عدالت پوری ہونے کے بعد فوراً دوسری شادی بھی کر لی۔ میں جب اپنی بیٹی سے ملنے گیا تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ میں پڑھ لکھ کر آپ سے ایک ایک غلطی کا ازالہ کروں گی، یہاں تک کہ آپ کی جادوگرنی ماں کو قبر میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی بجائے اس پر ہاتھ اٹھایا، مگر میرے پاس کھڑے میرے سابقہ بیوی کے دوسرے شوہر نے مجھے دھکا دے کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ جب میں نے نظروں بھر کر دیکھا، اس جوان جہاں انسان کو پہلی بار دیکھا، تو مجھے اپنی بیٹی کی عزت بھی خطرے میں محسوس ہو گئی، مگر افسوس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری سابقہ بیوی نے مجھے آواز دے کر کہا کہ جب تم جل کر مر جانے والی بہن کی موت کی وجہ لوگے تو خود بھی جل کر مر جاؤ گے۔ یہ الفاظ نہیں بکتا ہوا صحیح تھے۔ میں اب ایک دوست کے ڈیرے پر رہتا ہوں، آنے والے کو چائے پانی دیتا ہوں، اور میں کھانا اور کپڑے رہنے کو جگہ مل جاتی ہے، مگر بیوی کے آخری الفاظ سے اتنا سہم گیا ہوں کہ میں اپنی بہن کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، جبکہ میری سابقہ بیوی اس کے شوہر نے قتل کر دیا تھا، اور میری بیٹی نے بھی کسی اور سے لو میرج کر لی۔ ٹھیک کہتے ہیں، ظلم کا بدلہ ہوتا ہے، علاج نہیں، مگر میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔